أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سزاواری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو حسین ابن علی کے ساتھ زندگی اور انہی کے قدموں پر، انہی کے اہداف پر، انہی کے مقاصد پر موت کی دولت سے مالا مال فرمائے. سب مل کر ذرا اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد و آلہ. عزیزان گرامی، کربلا، عاشورہ، محرم، حسین ابن علی اور شہدائے کربلا، یہ سارے کے سارے نام تو مختلف ہیں، اصطلاحیں مختلف ہیں، لیکن ان سب کا فوکس ایک حقیقت کی طرف ہے اور وہ حقیقت ہے انسانی اس دنیا میں فساد کا خاتمہ اور عدل الہی کا قیام. فساد کا خاتمہ اور عدل خدا کا قیام. عدل خدا کا قیام دنیا میں سب سے بڑا ہدف ہے، سب سے بڑا. اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے انبیاء اسی ہدف کے تحت آئے کہ زمین پر اللہ کے عادلانہ نظام کا قیام ہو سکے. لیکن زمین پر عادلانہ نظام کے قیام کا جو مسئلہ ہے یہ معجزے سے نہیں ہو سکتا، طاقت استعمال کر کے نہیں ہو سکتا، جبر کے استعمال سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے اگر جبر سے کرنا ہوتا، اگر اختیار نہ دینا ہوگا، تو آپ سوچیں پوری کائنات میں کوئی ایک بھی مشرک ہوتا یا نہ ہوتا؟ نہیں، مشرک نہ ہوتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے. پھر اللہ نے کیوں آزادی دی کہ کچھ لوگ مشرک بن جائیں، کچھ کافر بن جائیں، کچھ منافق بن جائیں، تھوڑے بہت مسلمان اور ان سے بھی بہت کم مومن بھی بن جائیں؟ اختیار. اگر جبر کا نظام اللہ نے قائم کرنا ہوتا تو دنیا میں کوئی ظلم نہ ہوتا، کوئی ظالم سر نہ اٹھا سکتا، کہیں پر کوئی فساد نہ ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے لیے ایسا کرنا تو مشکل نہیں تھا. جو رب ہماری سانسوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، جو رب ہماری دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، جس رب کے ہاتھ میں دستے قدرت میں ہماری ہر نبض، ہر سانس، ہر دھڑکن اور زندگی کا ایک پل کا
کروڑواں حصہ بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس رب کے مقابلے میں اس انسان کی وقت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس نے اختیار دے دیا، اس نے اختیار دے دیا کہ ادھر توحید ہے، ادھر کفر ہے، تمہاری مرضی ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 7.5 ارب انسان۔ ان 7.5 ارب انسانوں میں مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 ارب۔ تو باقی 6 ارب کیا ہے؟ غیر مسلم۔ غیر مسلموں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ ان کے افکار کو اللہ قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ ان کے مظالم کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ ایک بندے کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا ظلم شرک ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ حضرت لقمان کی زبانی، یا بنیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی نا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ سب سے عظیم ظلم شرک کرنا ہے۔ اور اللہ قتل معاف کر سکتا ہے، چوری معاف کر سکتا ہے، باقی مظالم معاف کر سکتا ہے، لیکن خود اللہ پر ہونے والا یہ ظلم جس کو شرک کہتے ہیں اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی غیرت چونکہ وہ ہم میں، مجھ میں، آپ میں جو غیرت ہے، یہ اس غیرت کا ایک ذرے کا اربواں حصہ بھی نہیں ہے، ایک ذرے کا اربواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی ہمارے بچے کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے تو ہماری غیرت جاتی ہے، ہماری ناموس کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس ذرے کی وجہ سے۔ وہ خدا جو سراپا غیرت ہے، وہ اتنے ارب انسانوں کو ہر روز ہر شب اس کی غیرت پر حملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جبر کا نظام نہیں چاہتا، وہ انسانوں کو رستہ دے کر، عقل دے کر، شعور دے کر، رستہ بتا کر، علم کی روشنی میں یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی اس عقل اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے آگے بڑھے کہ اس مقام تک پہنچے جس مقام تک پہنچانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اس مقام تک رسائی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور اسی مقام تک انسان کو شعوری طور پر پہنچانا اللہ کی مشیت اور اس کی خواہش ہے۔ اس کے لیے وہ کتابیں نازل کرتا ہے، اسی کے لیے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے، اسی کے لیے اولیاء کو بھیجتا ہے، اسی کے لیے معجزات ساتھ دے کر بھیجتا ہے، تاکہ اس انسان کو یقین آئے کہ کوئی خدا ہے، اس انسان کو یقین آئے کہ اس خدا کے سامنے تمام عالم جواب دہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جب تک اس پر مصیبت نہ پڑے اس رب کی طرف جاتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آخر تم نے جانا کہاں ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ لیکن یہ جو مدت ہے، اس مدت میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس انسان تک ہدایت کا کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ پہنچے جس سے وہ اپنے رب کے قریب تر ہو جائے اور رب کی مبغوض اور نفرت والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر سکے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو بھیجتا ہے وہ ہستیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے امنگوں کا ترجمان ہوں، اللہ کے امنگوں کا ترجمان، اللہ کے ان بھیجے ہوئے مفاہیم، معارف اور ہدایت کے سرچشموں کا ترجمان۔ اللہ جب ایک عام انسان کے لیے گناہ کے عمل کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ گناہ نقص ہے، گناہ عیب ہے، گناہ کمی ہے، گناہ نجاست ہے، اور نجاست ایک عام انسان کے لیے وہ پسند نہیں کرتا تو اپنے اولیاء کے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ جب اپنی طرف سے کسی کو نبی بنا کر، ولی بنا کر، وصی بنا کر بھیجتا ہے تو پہلے اس کے پورے شجرے میں
پاکیزگی کا سلسلہ برقرار رکھتا ہے تاکہ وہ اس پاک سلسلے سے ہوتے ہوئے انسان بن کر آئے اور اس سلسلے میں کہیں پر ذرہ برابر نجاست نہ ہو جو اس کو آلودہ کر سکے۔ اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آپ سب کو زیارت وارثہ یاد ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے۔ زیارت وارثہ ذرا پڑھیں، وہاں پر آپ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک جملہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ائمہ کو جب ہم مخاطب کریں، ان اولیاء اللہ کو جب ہم مخاطب کریں تو اس انداز میں کریں کہ سلام ہو آپ پر، آپ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے حسب اور نسب کے حوالے سے کبھی بھی کسی نجس ماحول میں نہیں آئے۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من متلہمات ثیابها۔ جملہ کس کا ہے؟ زیارت وارثہ کا، کہ جاہلیت کی کوئی نجاست آپ کو چھو کر نہیں گزری۔ جاہلیت نجاست ہے، جہالت نجاست ہے، گناہ اسی جہالت کا نتیجہ ہے، اسی جہالت کا نتیجہ گناہ ہے۔ لہذا گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی جہالت چھو کر نہیں گزری، اور ادھر سے دوسری گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی کوکھ، ایسی رحم میں پیدا فرمایا جو رحم اور جو کوکھ ابتدا سے پاک رہی اور آخر تک پاک رہی۔ فی الارحام المطہرہ، ایسے ارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کوکھ ہے، کوکھن یعنی اس ولی کی والدہ، اس ولی کی والدہ، اس کے بعد اس سے پہلے والے ولی کی والدہ، یہ جو کوکھوں کا سلسلہ ہے، ارحام کا سلسلہ، یہ ابتدا سے انتہا تک تمام طرح کی نجاستوں سے پاک سلسلہ ہے۔ لہذا جب یہ ولی آتے ہیں تو اس پاک سلسلے سے ہو کر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ذرا آپ باقی مسلمانوں کا بھی دیکھ لیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں بعضوں کا جاہلانہ بحثیں ہوتی ہیں، جہالت پر علم سے آری، جہالت سے لبریز، کہ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کس کا درجہ کیا ہے، کس کا درجہ کیا نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں تراشی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر آپ کا بنایا ہوا ہے تو وہ ٹھوکر پہ ہے، اگر اللہ کا دیا ہوا ہے تو سر کے اوپر ہے، پلکوں پر ہے۔ اللہ کا دیا ہوا عقیدہ میرے ایمان کی بنیاد ہے، لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ جوتے کی نوک پر ہے۔ اس لیے میں اللہ کے دین کا پابند ہوں، لوگوں کے دین کا پابند نہیں ہوں۔ میں اللہ سے پوچھوں گا، رسول اللہ سے پوچھوں گا، جو اللہ نے کہا اور جو رسول نے کہا اس کے مطابق عمل کروں گا، اس کو اپنے عقائد کی بنیاد بناؤں گا۔ میں نے کیوں ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنے لیے ہادی، راہنما، امام اور ہدایت گر کے طور پر چنا ہے؟ اس لیے کہ میرا دل چاہتا تھا؟ نہیں، اگر میرا دل اور اس دل کی چاہت میرے سامنے معیار بنے تو پھر کبھی میرا دل یہ چاہے گا، کبھی وہ چاہے گا، کبھی بھی میں اصول کی بنیاد پر حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میرا دل میری مرضی کے مطابق نہیں چاہ سکتا۔ جس دن میرے دل نے میری مرضی کے مطابق چاہنا شروع کر دیا، میں انسانیت سے گر کر حیوان بن جاؤں گا۔ اس لیے کہ یہ جو دل کی چاہت ہے یہ حیوان کی خصوصیت ہے،
اس دل کی چاہت کو دل سے ہٹا کر اللہ کی چاہت میں تبدیل کرنے کا نام عقل ہے، اور یہی انسانیت کا طرے امتیاز ہے، یہی عقل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے ساتھ کتاب دے کر بھیجی ہے، کتاب بھی بھیجی اور عقل بھی دی، اور عقل دے کر کہا کہ اب تم اس قرآن کریم سے استفادہ کرو اور قرآن لانے والے سے استفادہ کرو۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پیٹ پالنے کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ ایک یہ پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے۔ صبح آپ نے ناشتہ کیا، چند گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگے گی، پھر آپ نے کھانا کھایا، چند گھنٹوں کے بعد پھر بھوک لگے گی، آپ نے پیا، چند گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر پیا، پھر چند گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگے گی۔ اس لیے پیٹ کی مرضی پر چلنے سے انسان گائے، بھینس، کتا، بھیڑیا تو بن سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ انسان بننے کے لیے عقل کے رستے کا انتخاب ضروری ہے، اور عقل جس میں ہو وہ محمد و آل محمد کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ بہترین کا انتخاب کرو، عقل کہتی ہے اعلیٰ ترین کا انتخاب کرو، عقل کہتی ہے پاکیزہ ترین کا انتخاب کرو، اور جو بہترین، اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین ہے وہ ہے جن کی پاکیزگی اور اعلیٰ مقام کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ صلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے عقل انسانی جو ہے نا وہ فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، اس لیے آدمی فطرت پر کچھ لمحوں کے لیے تو مٹی ڈال کر اس کا گلا گھونٹ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ کچھ دیر کے لیے سونے والے کی نقل اتار کے نیند کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ سو نہیں سکتا۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر۔ فطرت انسانی اس کا اظہار اسی عزاداری سید الشہداء پر ہوتا ہے، عزاداری سید الشہداء میں، جس میں ابھی آپ موجود۔ آپ کو گھر سے یہاں تک کون لایا ہے؟ آپ کو سیاہ پوش کس نے بنایا؟ آپ کے دلوں میں مظلوم کی محبت کس نے ڈالی؟ آپ کے دل میں ظالم کے لیے نفرت کس نے ڈالی؟ آپ کو اچھی باتیں سننے سے لذت محسوس ہونے کی یہ جو کیفیت اور صلاحیت عطا ہوئی ہے یہ کس نے دی؟ بری باتوں سے آپ کے اندر ایک سیاہی محسوس ہوتی ہے، کدورت محسوس ہوتی ہے، یہ کیفیت یعنی برائی سے انزجار اور نفرت، یہ کیفیت کس نے دی؟ آپ کی فطرت۔ اور اسی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر موجود رکھا ہے، یہ وہی فطرت ہے۔ یہ جو آپ اس وقت یہاں پر عزاداری سید الشہداء میں آئے، یہ آپ کی فطرت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک بھی فطرت کی تحریک ہے۔ جو فطرت کے خلاف جاتا ہے وہ حسین کے خلاف جاتا ہے، جو فطرت کے مطابق چلتا ہے وہ حسین کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس لیے کہ فطرت سلیم اور حسین ابن علی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فطرت سلیم نبی کریم کی احادیث اور امیر المؤمنین کی بعض احادیث ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک نبی پیدا کیا ہے۔ نبی یعنی خبر دینے والا، مقام نبوت کی بات نہیں ہو رہی، انسان کے اندر ایک خبر دینے والا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ باہر ایک نبی کو بھی بھیجا ہے، باہر کا نبی اندر کے نبی کو جگانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ باہر کا نبی جب آتا ہے تو انسان سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ برائی بری ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے ہاں بری ہے۔ یہ جو کہتا ہے ہاں بری ہے وہ اندر کے نبی کی آواز ہے۔ باہر کا نبی آ کر اندر کے نبی پر موجود اس غبار کو صاف کرتا ہے اور اس کے اندر کی پاکیزہ فطرت کو جگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی
تو اس دعوت تبلیغ میں آپ تاریخ پڑھیے کہ مشرکین مکہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا کہ بھی اگر نبی کریم اسی طرح سے گفتگو کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں کو مسحور اور مسخر کرتے رہے تو ہماری تو بات کوئی نہیں سنے گا. جب ہماری بات نہیں سنے گا تو ہماری سرداری کہاں گئی, ہمارا اقتدار کہاں گیا, ہماری طاقت کہاں گئی؟ پھر یہ سارے لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے تو ہم تو رہ جائیں گے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر فطرت سے لڑتے رہے. اور اب ایک صورتحال تو ایسی بنی کہ نبی کریم کی آواز پر جب لوگ لبیک کہتے تھے تو یہ مشرکین قریش جن میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ابو سفیان تھا, یہ لوگ مکہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ان گھاٹیوں کے اس رفت و آمد کی جگہ پر. باہر سے آنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر اٹھا ہے, وہ جادوگر جب بات کرتا ہے تو اس میں جادو ہوتا ہے, سننے والے کے کانوں کو مسخر کرتا ہے اور اس کو پاگل کر دیتا ہے, اس لیے اس کے پاس جانا مت. باہر سے آنے والے کہتے پھر ہم کیا کریں؟ کانوں میں روئی ٹھوس دو. روئی ٹھوسنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آواز ہی نہیں آئے گی. جب آواز نہیں آئے گی تو تم جیسے ہو اسی پر خوش رہو گے. یہ کون سی روش ہے؟ یہ فطرت کے خلاف جنگ. آیا آج کے دور میں یہی جنگ دنیا میں جاری ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. آپ کا جتنا بھی میڈیا ہے, جتنا بھی میڈیا, اس میڈیا میں جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنے بنائے ہوئے وہ مفاہیم لوگوں کے ذہنوں میں القاء کر کے ان کا ذہن بناتے ہیں اور ان کے ذہن کو حقائق کی طرف مڑنے سے روکتے ہیں, یہ بالکل وہی روش ہے جو ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کی تھی. وہ پرانا زمانہ تھا, یہ ماڈرن زمانہ ہے. فرق صرف اتنا ہے. اس دور میں بھی جو لوگ داخل ہوتے تھے مکہ میں, وہ کچھ لوگ تو کانوں میں روئی ٹھوس کر اسی طرح مکہ میں داخل ہوتے, اپنا کام کرتے, واپس جاتے. جب واپس نکلتے تو کانوں سے روئیاں نکال دیتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روئی ٹھوس دیتے, قریب آ کے سوچتے ہیں بھائی میں کوئی بیوقوف تو نہیں, میں اتنا احمق تو نہیں ہوں, کوئی اگر بات کرے تو مجھے سننی چاہیے اس کی بات, اگر وہ غلط ہے تو رد کر دو, اگر صحیح ہے تو مان لو. میں نے اپنے کانوں میں روئیاں کیوں ٹھوسی دی ہیں؟ عقل ان کو مجبور کرتی. نتیجہ کانوں سے روئی نکال دیتے. جیسے ہی کانوں سے روئی نکالتے اور پہنچتے اس محفل میں, دیکھتے کہ بھئی یہ تو وحی ہے, نور ہے اور میری نجات کا رستہ ہے. آج بھی ایسا ہے. آج بھی کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ ان مجالس میں نہ جاؤ؟ ایک زمانے میں تو بالکل عروج پہ تھا, عروج پہ, کہ بھئی ان مجالس میں نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہی ہے. اب بھی فتاویٰ آپ دیکھیں, نہیں ان مجالس میں جانا مکروہ ہے, ان مجالس میں جانا حرام ہے, ان مجالس میں جانا بدعت ہے, اس طرح کے کپڑے پہننا بدعت ہے, اس طرح کے علم اٹھانا بدعت ہے, اس طرح کا گلجنا نکالنا بدعت ہے, ان مجالس کی طرف رخ کرنا بدعت ہے, ادھر سے کوئی چیز آئے تو لینا بدعت ہے, کھانا حرام ہے, کھاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, پرچم دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا خود ان مولویوں کو نہیں پتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ پتا ہے یا نہیں؟ پتا ہے. اگر پتا نہ ہو تو وہ بھی کئی بار ان علموں کو دیکھ چکے ہیں. ان کی بیویاں طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ ان لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور استحصال کرتے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ چیز, یعنی جب سوشل میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا اس طرح سے نہیں تھا, یعنی جب ہماری نوجوانی کا دور تھا, آج سے 30 سال پہلے, تو ظاہر ہے یہ چینل تو نہیں تھے, ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور یہ سارے آپ کے آج کے جو اپلیکیشن اور موبائل اور یہ جو آج کا سٹرکچر ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, یہ تو تھا نہیں. جب یہ تھا نہیں تو کیا ہوتا تھا, جب بندہ مسجد میں جاتا, خطیب سے کوئی بات سنتا تو اسی کو دین سمجھتا, بس اسی کو. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج انسان سوچتا ہے, آج انسان تعقل کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. اس زمانے میں میں نے خود یہ دیکھا, یہ 88 کی بات, میں ہنزا چلا گیا. ہنزا گیا تو وہاں پر چائنا سے آئے ہوئے تھے زائرین جو مکہ جانے کے لیے پاکستان کا روٹ استعمال کرتے تھے, اور یہاں سے اسلام آباد سے ان کی فلائٹ ہوتی تھی مدینہ کی اور ریاض کی, تو پھر یہاں سے جا کے یا جدہ کی,
وہاں سے پھر وہ حج کر کے واپس ادھر آتے، ادھر سے پھر بائی روڈ نکل جاتے چائنا کی طرف مسلمان۔ میں چونکہ چائنا جاتا رہا تو اس لیے جب میں اس دور میں وہاں پر ہنزا گیا تو وہاں پر میں نے وہ گاڑیوں کی قطار دیکھی لمبی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ چائنا سے حاجی آئے ہیں۔ تو میں نے کچھ اور لوگ بھی تھے، ہم جا کے ان سے ملے تو سلام کیا، کلام کیا، مہمان ہیں آپ، خوش آمدید وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے پوچھا یہاں کیسا لگا؟ کہا جگہ تو بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پہاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمیں اب تک کوئی شیعہ نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا شیعہ نظر نہیں آیا مطلب؟ کہا کہ وہ ہمارے علماء نے وہاں پر بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک مخلوق ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے دو بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، نچلا کان نیچے بچھاتے ہیں، اوپر کے کان کو کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں، تو ان کے قریب نہ جانا وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ جہالت کہاں سے آتی ہے؟ ابو جہل سے، ابو جہل سے یا ابو لہب سے یا اسی نسل سے، اور آج بھی وہ نسل موجود ہے، لیکن سوشل میڈیا کی برکت سے پردے ہٹ چکے ہیں اور اب لوگ سوچتے ہیں، اب لوگ سوچتے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو سامنے والا اتنی جلدی یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار ایک دفعہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ اب سوال ہے، سوال تشیع کے حوالے سے یہ طرز عمل کیوں ہے یا کیوں تھا؟ یہ جو تشیع کے حوالے سے نفرتیں دل میں جگانے کے لیے اتنا پیسہ، اتنی توانائی، اتنی مسجدیں، اتنے محراب، اتنے ممبر، اتنے خطبے خرچ ہوتے ہیں، اور ہر طرف ہر ایک خدا کی رضا کے حصول کے لیے یہ کام کرتا ہے، کیوں؟ کیا خوف ہے؟ سوال یہ ہے کیا خوف ہے؟ شیعوں کی طرف سے، مکتب تشیع کی طرف سے آپ نے کبھی کسی ممبر پہ دیگر مسالک کے حوالے سے اس طرح کا جھوٹ کوئی ایک لفظ بھی سنا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ میں ایک دفعہ میرے ٹی وی پہ بھی یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کسی شیعہ علاقے میں چلے جائیں، 5 سے 6 سال کے بچے کو پکڑیں اور اس سے کہیں سنی کیسا ہوتا ہے، دیوبندی کیسا ہوتا ہے، بریلوی کیسا ہوتا ہے، اہل حدیث کیسا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی کوئی منفی ریمارکس نہیں دے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کرے گا وہ بعض ایسی شخصیات تاریخ کے حوالے سے جن سے تشیع کو اختلاف ہے، اہل البیت پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے ان کے حوالے سے مثبت کمنٹس نہیں دے گا، وہ یہ نیشنل ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ ان طبقات میں جاتے ہیں تو آپ کو بچوں کے اذہان بھرے ملیں گے تشیع کے خلاف۔ وجہ کیا ہے؟ تشیع میں جو حرارت ہے، تشیع میں جو روحانیت ہے، تشیع کے پیغام میں جو کشش ہے، تشیع کے پیغام اور روش میں جو عشق اور محبت آل محمد اور محبت آل اللہ موجود ہے، اس میں اگر کوئی آئے تو تبدیل ہوئے بغیر واپس جا نہیں سکتا۔ جب وہ تبدیل ہو کے جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اعتراض کس پر؟ مولوی پر، کہ تم تو یہ کہتے تھے وہ تو ایسے ہیں۔ کئی ایک ایسے جوانوں سے میں ملا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے مولوی صاحب سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے۔ میری جو طالب علمانہ زندگی ہے اس کو تقریباً ہو گئے کوئی 38 سال تقریباً، میں نے اپنی زندگی میں کوئی شیعہ عالم دین کوئی ایسا نہیں دیکھا جس سے آ کر اگر کوئی سوال کرے تو وہ جواباً بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دے کر اس کو قائل کرے، اس سے کہے تم کافر ہو گئے ہو، تم بدعتی ہو گئے ہو، تم فلان کے ساتھ بیٹھ گئے ہو، اس لیے گمراہ ہو گئے ہو، نکل جاؤ میری محفل سے۔ کوئی ایک اس طرح کا واقعہ میرے علم میں نہیں ہے۔ سخت ترین سوالات بعض اوقات کیے جاتے ہیں، سخت ترین سوالات، لیکن علم اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر سامنے والے کے سوال میں جان ہے تو اس کو جواب دیں، اگر آپ کو جواب کا نہیں پتا تو اس سے اجازت دیں، چاہے تحقیق کرے اور اصل
جو اس سوال کا جواب بنتا ہے وہ تلاش کریں اور اس بچے کے ذہن کو کلیئر کریں، نہ یہ کہ اس کو جاہل بنائیں۔ انبیاء جاہل رکھنے کے لیے نہیں آئے، انبیاء آئے شعور دینے، اہل البیت آئے شعور دینے۔ اہل البیت کی پوری زندگی کی جد و جہد لوگوں کو شعور دینے سے عبارت ہے۔ اس کے مقابلے میں طاغوتوں کا کیا رویہ رہا؟ لوگوں کو جاہل رکھو، اصل حقائق سے بے خبر رکھو، اصل چیزیں ان تک پہنچنے نہ دو، جبر کا ایسا ماحول بنا دو کہ اصل حقائق تک پہنچنے سے وہ قاصر ہو، اور اصل حقائق کو اتنے بھونڈے اور بہیانت انداز میں پیش کرو کہ سامنے والا ادھر جاتے ہوئے ڈرے۔ یہ ہمیشہ طواغیت کا کام رہا۔ فرعون نے قرآن پڑھے، قرآن کریم نے فرعون کی جو صفات بیان کی ہے نا وہ یہی ہے کہ فرعون اپنی قوم کو جاہل رکھتے تھے، ان پڑھ رکھتے تھے، نادان رکھتے تھے، تاکہ ان کا قبضہ ان پر باقی رہے۔ جو لوگ پنجاب کے مختلف دیہاتوں سے آئے ہیں یا سندھ کے مختلف دیہاتوں میں انہوں نے دیکھا ہے، ان کو اس تجربے سے گزرنا پڑا ہوگا اور قریب سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشروں کے جو وڈیرے ہیں وہ وڈیرے بھی مکمل طور پر انہی فرائنہ کی چھوٹی تصویر ہیں، چھوٹی تصویر انہی فرعونوں کی، انہی نمرودوں کی۔ اپنی قوم کے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا، ان کو سوچنے نہیں دینا، ان کو جاہل رکھنا ہے، انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا، تاکہ ہمیشہ وہ چودھری اور اس وڈیرے کا غلام رہے، تاکہ کبھی بھی وہ آگے نہ بڑھ سکیں اور اس کی اجارہ داری قائم رہے۔ یہی کام فرعون صفت مولوی بھی کرتے ہیں، یہی کام فرعون صفت، اب ان کو اہل علم کہا جائے تو کیسے کہا جائے، وہ بھی کرتے ہیں۔ حقائق کے جاننے کے باوجود انکار۔ شام والوں نے جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو معاشرے سے مٹانا چاہا تو پتہ ہے کیا کیا؟ احادیث جمع کی جن میں علی کی تعریف ہے، علی کی فضیلتیں ہیں، علی کے مقامات ہیں، ان میں نام بدل دیا، حدیث رکھی نام بدل دیا۔ اب جب نام بدل دیا تو اب آپ تک ایک بندہ حدیث پہنچا رہا ہے ایک نام کے ساتھ، دوسرا پہنچا رہا ہے دوسرے نام کے ساتھ، آپ نے اس سے پہلے کوئی بات نہیں سنی، آپ کیا کریں گے؟ پہلا وار تو ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ جہاں یہ کام نہیں کر سکے وہاں پر جو فضیلت میں کمالات تھے ان کو بدل دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، امیر شام کے دور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انت منی بمنزلتی ہارون من سب کو یاد ہے نا، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، حدیث تھی سب کو یاد تھی، اقتدار کی طرف سے آرڈر، مفتی کی طرف سے متن اور خطیب کی طرف سے زبان، اور ممبر اس کے لیے استعمال ہوا تمام ممبروں سے۔ اب ایک حدیث اس انداز میں پڑھی جانے لگی کہ رسول اللہ نے علی سے کہا تھا انت منی بمنزلتی قارون من موسیٰ، ہارون کی جگہ قارون لگا دیا کہ رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قارون کی موسیٰ کے ساتھ، یعنی بالکل مفہوم الٹ کر شخصیت کو کریش کرنے کی کوشش۔ اہل البیت علیہ السلام کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، اس طرح کے چیلنجز کا، اور اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اہل البیت نے جو قربانی دی کربلا کی، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ جتنا بڑا فساد تھا، جتنی بڑی بیماری تھی، اور اس بیماری نے پورے اسلامی اس معاشرے کے پورے وجود کو اپنے قبضے میں جکڑ رکھا تھا، اس کے لیے جس طرح کے آپریشن کی ضرورت تھی وہ آپریشن کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں پس، کسی کے بدن میں پس جمع ہو جائے تو جتنا زیادہ پس ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے چیرنا بھی اتنا بڑا پڑتا ہے، جتنا زیادہ زخم ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے آپریشن بھی اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے۔
حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے جس معاشرے کے اندر نبی کریم کے خاندان کی توہین، تنقیص اور ان کی فضیلتوں کو چھپانے اور ان کی برائیوں کو عام کرنے کی جو جد و جہد نظر آئی، اس کے مقابلے میں جب تخت پر آ کر ایک ایسا شخص جس کا حسب نسب سب کو معلوم تھا، جس کے کرتوت سب کو معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بیٹھا تو خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے بیٹھا. خلیفۃ الرسول یعنی رسول کا خلیفہ اب ایک زانی، ایک بد کردار، ایک بدماش، ایک چور، ایک حرام خور، ایک قاتل اور ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی حرام سے عبادت. اور مسجد کس کی؟ رسول کی. اس کا نتیجہ آئندہ آنے والی نسلیں کہیں گی خلیفہ چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لیے اسلام میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ ساری چیزیں جائز. جب یہ تاثر، چونکہ اسلام اوپر سے آتا ہے، نبی کریم نے لوگوں کو جو دین کی دعوت دی ہے وہ اپنے کردار سے دی ہے. جب نبی کے جانشین اور خلیفہ کے طور پر جو شخص 61 ہجری میں مسند پر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم یزید ابن معاویہ کہتے ہیں، اس کا کردار ایسا ہوگا تو آنے والی نسل تک، آگے آنے والی نسلوں تک جو کردار پہنچے گا وہ کیا ہے؟ ایک ایسا اسلام اور ایک ایسا مسلمان جو شراب بھی پیے، نماز بھی پڑھے، بدکاری بھی کرے اور مسلمان بھی ہو، حج بھی کرے اور بے گناہوں کا قتل عام بھی کرے. یہی اسلام. اب جب اس طرح کا اسلام بنے گا تو اس اسلام کی اس مسند پر، خلافت کی مسند پر بیٹھے ہوئے شخص کو آپ نے جواز فراہم کرنا ہے کہ بھئی یہ کیوں بیٹھا ہے. ورنہ لوگ کہیں گے بھئی مسند تو خدا کی ہے، مسند تو خلیفۃ الرسول کی ہے، تو اس پر ایک ایسا شخص کیوں بیٹھا ہے؟ تو اب اس کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے اس پر اسلام کی سٹیمپ ضروری ہے، اور وہ زمانہ 60 ہجری کا وہ ہے جب اس روئے زمین پر اگر اسلام کی کوئی سٹیمپ تھی تو اس سٹیمپ کا نام حسین ابن علی تھا. حسین ابن علی. لہذا حسین سے جو بیعت طلب کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین اگر بیعت کر لیں تو اس کا مطلب ہے پھر یہ سارا اسلامائز ہو گیا. جس طرح ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا تھا، یہ اسلامائز ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں اہل البیت علیہ السلام نے قربانی دے دی تھی. تو اتنے بڑے معاشرے میں بھونچال پیدا کرنے کے لیے چھوٹا موٹا خون کافی نہیں تھا، اس کے بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی. اور صرف خون کی ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ اس خون کے بعد نبی کریم کی آبرو، نبی کریم کی ناموس، نبی کریم کی بیٹیاں، نبی کریم کی نواسیاں، ان کی اسارت کی بھی ضرورت تھی تاکہ کربلا کے ان شہداء کے لہو کے ہر قطرے کے پیغام کو ہر علاقے میں پہنچا کر اور یہ بتا کر کہ ہم خوارج نہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں. ضروری تھا. اس کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی کہ 72 کا خون بھی بہا اور پھر آل رسول اسیر بھی ہوئی. لیکن اس اسارت اور اس خون کی قیمت ادا کرنے کے بعد آج پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو سر اٹھا کر کہہ سکے کہ میں حسین کو قبول نہیں کرتا اور یزید میرا امام ہے. کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے. جو بھی کہتا ہے چھپ چھپا کر کہتا ہے، سنبھل سنبھل کر کے کہیں کافر نہ ہو جائے، ادھر سے یزید کو بھی بچائے اور ادھر سے حسین سے بھی اپنی وابستگی کا اظہار کرے. ایک ایسے موقع پر یہ عزاداری سید الشہداء حسینیت اور یزیدیت کے درمیان وہ سرخ لکیر ہے، جو ادھر ہے وہ حسینی ہے، جو ادھر ہے وہ جانے کہ وہ کیا ہے. صلوات میں جے پر محمد و آل محمد. میں ابھی مقدمہ میرا مکمل نہیں ہوا اور ٹائم ختم ہو گیا. اب اگر میں گفتگو آگے موضوع چھیڑوں تو یہ ٹائم جو ہے اب مصائب کا ٹائم ہے. ایک دفعہ پھر صلوات میں جے پر محمد و آل محمد.
تین نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد زحمت ختم، کیونکہ آپ لوگ بھی یقین صبح سے اب تک مختلف جگہوں میں مصروف رہے اور عزاداری سید الشہداء میں بھی باقی امور میں بھی تھکے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو زیادہ اس سے نہیں تھکاؤں گا، اگرچہ میں خود بھی بہت تھکا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ سید الشہداء کی جو عزاداری ہے اس کی قدر و قیمت بے تحاشا زیادہ ہے، اس کو صرف ایک رسم اور 10 دنوں کی ایکسرسائز کے طور پر نہ دیکھیں۔ عزاداری سید الشہداء تربیت گاہ ہے، اور ایسی تربیت گاہ ہے جس میں ایک بہت بڑا ہدف آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ماضی کو حال سے جوڑنا، ماضی کو حال سے جوڑنا۔ عام طور پر ہماری مجالس میں ہم 61 ہجری میں چلے جاتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب 61 ہجری کو 1445 ہجری میں لانا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب 61 ہجری کے امام کے خون کے پیغام سے الہام لیتے ہوئے، ان کی قربانی سے حرارت وصول کرتے ہوئے، ان کے ایثار سے دلوں کو زندہ کر کے، ان کی سرفروشی سے اپنے لیے حیات مستعار لیتے ہوئے، ان کے بچوں کی اسارت سے اپنے بچوں کو ہر مشکل کے لیے آمادہ کرتے ہوئے، اس امام سے جو 61 ہجری میں امام تھے، آج کے امام کی امامت اور ولایت میں منتقل ہو کر ان کے پرچم تلے کھڑے ہونا کربلا ہے اور عزاداری ہے۔ ان کے پرچم تلے کھڑے ہونا اور ان سے آرڈر لینا۔ دیکھیے یہ یاد رکھیں کہ جیسے تاریخ میں ہوتا رہا، صرف قرآن کا اگر تذکرہ جائے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ وہ قرآن خاموش ہے، چپ۔ جب قرآن چپ ہے تو آپ ترجمے میں اپنی مرضی استعمال کریں، تفسیر میں اپنی مرضی استعمال کریں، تعویل میں اپنی مرضی استعمال کریں، قرآن کا رخ مشرق کی طرف ہو، آپ مغرب کی طرف چلیں اور اسی قرآن سے استدلال کریں، آپ کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن خاموش ہے۔ اس خاموشی کے متبادل کے طور پر اللہ نے قرآن کے ساتھ علی و آل علی کو جوڑ دیا تاکہ کوئی شخص قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے۔ یہ اس کی بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے کہ قرآن اس لیے اکیلے کافی نہیں ہے، جب تک اہل البیت نہ ہو آپ اپنی مرضی کرتے رہیں گے۔ عزاداری سید الشہداء میں بھی اس سے ذرا نیچے آ کر آپ اگر تصور کریں، ہم اگر 61 ہجری میں رہتے ہوں، 61 ہجری میں، تو پھر ہماری مرضی ہے ہم چاہے کچھ بھی کر لیں۔ امام حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، اب ہماری مرضی ہے اس کربلا کی یاد جیسے منانا چاہے اور اس کا پیغام جیسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہے، چونکہ امام تو نہیں ہے، امام تو دنیا سے گزر گئے، شہید ہو گئے۔ نتیجتاً اب میں اپنی مرضی کا مالک ہوں جیسا چاہوں، لیکن جب میں اس امام سے آج کے امام کی ولایت اور ان کے پرچم کے دائرے کے اندر منتقل ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے وقت کے امام کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی مرضی اور خواہش کی طرف نہیں کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ جو امام کی آج کی چاہت ہے یہی میرا دین ہے، یہی میری زندگی کا ہدف ہے، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں اور دوسروں میں اس حوالے سے فرق ہے۔ دوسرے لوگوں نے اپنی مرضی سے دین کا استعمال کیا، قرآن کا استعمال کیا، حدیث کا استعمال کیا، ہم اس میں قرآن اور حدیث اور اہل البیت کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ میں آج ٹی وی پہ ایک بات ہو رہی تھی، تو ہے ہمارے بڑے سینئر پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ حضرت امام حسن نے جب امیر شام کے ہاتھوں بیعت کی تو بیعت کرنے کے بعد اب آپ لوگ کیوں
مخالفت کرتے ہیں اور ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں. اب یہ کہاں سے آیا؟ تاریخ کا چہرہ مسخ کر کے، تاریخ کا چہرہ مسخ کر کے. نشر ہوگا، ابھی دیکھتے ہیں کیا رد عمل آتا ہے. وہ بڑی بھرپور بڑا بھرپور پروگرام تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ کیا تاریخ میں کوئی ایک ایسا مورخ ہے جس نے یہ جرأت کی ہو کہ حسن ابن علی نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں بیعت کی تھی؟ کوئی ایک مورخ پوری تاریخ میں ایک مورخ بتا. ہاں، مولویوں نے بکا ضرور ہے، مولوی محرابوں سے اور ممبروں سے بولے ضرور ہیں، لیکن تاریخ جس کو سندیت حاصل ہے کوئی مورخ ایسا نہیں. پہلی بات. دوسری بات، امام حسن اور امیر شام کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ اقتدار کی. اقتدار کی. کہنے لگے امیر المومنین سے یعنی امام علی سے ان کا جو مطالبہ تھا وہ تو قتل عثمان کے حوالے سے انتقام اور مجرموں کو پکڑنے کا مطالبہ تھا. تو اس میں وہ کون سا ایسا جواز ہے کہ آپ اس طرح کی اپنی ممبروں پر اپنی محفلوں میں ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں؟ انہوں نے تو ایک جائز مطالبہ کیا. میں نے پہلے ایک جملے میں کہا کہ یہ بتائیے ایک صحابی قتل ہوئے، قاتل چاہے کوئی بھی، قاتل چاہے کوئی بھی ہو، ایک صحابی قتل ہوئے، اس ایک صحابی کے قتل کے جرم میں خون بہا کے طور پر خلیفہ راشد سے اگر مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہ تلوار لے کر اور نکال کر کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں 70,000 سے 1,00,000 تک اصحاب رسول کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ جرم ہے یا دین کی خدمت ہے؟ ایک صحابی کے قتل کے عوض مطالبے میں 70,000 صحابیوں کو قتل کر کے بھی آپ درست ہیں؟ اور علی نعوذ باللہ جو بھی آپ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے جواب تو کوئی نہیں تھا. بات ہو رہی تھی کہ جب امام حسن علیہ السلام نے بیعت کی تو میں نے پھر عرض کیا کہ دیکھیں بیعت کہیں پر بھی تاریخ میں آپ کو بیعت کا لفظ نہیں ملتا. ہاں، صلح ملتا ہے. یہ صلح کیوں ہے؟ جب خون خرابہ زیادہ ہو، امام حسن اکیلے رہ گئے. یہ یاد رکھیں، امام حسن اکیلے رہ گئے، پروپیگنڈوں کی ساری مشینری شام کے ساتھ کھڑی ہو گئی، بوریوں کے دروازے کھل گئے اور لوگوں کے اذہان کو مسجدوں کے محرابوں اور مولویوں کی زبانوں سے اہل البیت اور خصوصاً امام حسن کے خلاف آمادہ کر دیا گیا. تو اب ایک ایسی فضا میں حسن ابن علی اپنی مظلومیت کے ساتھ اکیلے رہ گئے. اس اکیلے پن میں اب ان کے سامنے کوئی اور رستہ نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، جب ادھر سے آیا مطالبہ کہ ہم آپ کو سفید کاغذ دیتے ہیں، ہم سائن کر دیتے ہیں، آپ اپنے مطالبات لکھ لیں، ہمارا سائن پہلے سے ہوگا اور اس کے مطابق ہم صلح کر لیتے ہیں. امام حسن نے کوئی 12 سے 13 شروط ہیں وہ لکھی اور لکھنے کے بعد صلح کر دی اور حکومت ان کے حوالے کر دی. اب ظاہر ہے اس میں بڑی تاریخ ہے، بڑی تفصیل ہے، میں صرف اس کے وہ موٹے موٹے 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں. اس صلح نامے میں کیا تھا؟ پہلی شرط یہ تھی کہ تم نے اپنی موت کے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنانا. پہلی شرط. دوسری شرط کیا تھی؟ تم نے اس پورے عرصے میں اس کے بعد کہیں پر بھی میرے بابا علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے خلاف یہ جو پروپیگنڈے اور مسجدوں سے لان تان اور گالیوں کا سلسلہ ہے، اس کو مکمل طور پر روکنا ہے. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط، ہر سال اتنا خراج تم نے مجھے مدینہ پہنچانا ہے. باقی شرطیں بھی میں نے 3 بڑی شرطیں گنوائی. اور جب صلح ہو گئی تو شام سے ایک آواز اٹھی کہ
کہ معاہدہ ہو گیا، حکومت ہمیں مل گئی، ہمیں ان صلح کی شرطوں سے کیا لینا دینا، اور کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا، کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. تو یہ صلح کی بیعت نہیں تھی. پھر میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ اگر اس کو آپ بیعت کہتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین کے ہاتھوں بیعت کی تھی، صلح نہیں کی تھی. اگر وہ صلح ہے تو یہ بھی صلح ہے مشروط، اور اگر وہ بیعت ہے تو پھر اس کو بھی آپ بیعت کہیں. سوال یہ ہے اہل البیت علیہ السلام کے خلاف جس طرح کی فضا اس پورے عرصے میں بنائی گئی جس میں امت خاموش رہی، اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کتنے بڑے قدم کی ضرورت تھی. اس قدم کا جو موجد اور اس ارتعاش اور انقلاب کو جنم دینے والی شخصیت ہے، وہ شخصیت حسین ابن علی کہلاتی ہے. پورے معاشرے کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا. اتنا بڑا قدم. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا ایک ہی دفعہ ہوئی. کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد کوئی اور کربلا ائمہ کے اپنے دور میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا بعد میں سلاطین نہیں تھے؟ بعد میں مظالم نہیں ہوئے. لیکن یہی ایک کربلا جو 61 ہجری میں حسین ابن علی کے ہاتھوں انجام پائی، یہی ایک کربلا تا قیام قیامت انسانوں کی بیداری کے لیے بہت ہے. اس سے بڑی کسی قربانی کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو ایک نام یزید کا نظر نہیں آتا کہ کوئی ماں یہ جرأت کر سکے کہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے. لیکن حسین آپ کو گلی گلی حسین ملتا ہے. وہابی ہو حسین ملے گا، دیوبندی ہو حسین ملے گا، اہل حدیث ہو حسین ملے گا، بریلوی ہو حسین ملے گا، کسی اور مسلک کا ہو حسین ملے گا، اور اگر شیعہ ہو تو شیعہ کے تو ہر گھر میں حسین ہے، علی ہے، حسن ہے. کس چیز کی دلیل ہے کہ کربلا کی اس حریت کی تحریک نے تا قیام قیامت انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. اب کوئی باضمیر انسان یزیدیت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس نہیں کر سکتا. یہ کربلا کا تحفہ ہے، یہ کربلا کا احسان ہے ہم سب پر. میں باتیں بہت ساری کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج وقت نکل گیا اور باتیں اب میں کر نہیں پاؤں گا. اب جب امام حسن کا تذکرہ آ گیا تو آج شہادت کے تذکرے میں بھی حضرت قاسم ابن حسن پر تھوڑی دیر بات ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ قاسم ابن حسن امام حسین امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے دو بیٹے کربلا میں تھے. ایک عبداللہ ابن حسن جن کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور ایک قاسم ابن حسن. قاسم ابن حسن کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، عبداللہ ابن حسن کا تذکرہ نہیں ہوتا. اسی طرح جس طرح سے حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے، حسن ابن علی علیہ السلام اس معاملے میں بھی مظلوم ہے. ذرا دیکھیں امام حسن کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے، عجیب مظلومیت ہے. امام حسین کے مقابلے میں عجیب مظلومیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے رباب جیسی زوجہ سے نوازا کہ جب امام حسین شہید ہوئے نا تو آپ کی شہادت کے بعد یہ زوجہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں روتی رہتی. میں حسین کی زوجہ ہوں، میرا حسین چلا گیا. اور اسی دھوپ میں بیٹھے 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 آخر کار ان کا انتقال ہو گیا، اور 1 سال میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے. امام حسن کو کیسی زوجہ ملی؟ ایک ایسی زوجہ جس نے اپنے ہی شوہر کو زہر دے دیا. مظلومیت دیکھیں امام حسن کی کیسی مظلومیت ہے. امام حسن کی مظلومیت دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت دیکھیں. اس مظلومیت میں آپ کو نظر آئے گا پوری دنیا کے دل دھڑکتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ اور جاتے ہیں کربلا.
اور جب کربلا جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی حکومت ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہے، لیکن جب مدینہ جاتے ہیں تو اس حسن ابن علی کی مظلومیت دیکھیں، ان کے قبر کی مٹی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر یہ کام کرنے کی کوشش کریں تو آپ جیل پہنچ جاتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی مظلومیت ہے، کتنی بڑی مظلومیت۔ ان کی شہادت کے ایام میں بھی ایسا ہی ہے، 28 صفر شہادت کا دن ہے، لیکن جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ذکر حسین ابن علی ہی کا ہوتا ہے، ان کو پھر بھی ہم بلا دیتے ہیں عام زندگی میں۔ مظلومیت، اور اگر ذکر کریں بھی تو اس دن پھر نانا کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ ان کی وفات کا دن بھی وہی 28 صفر ہے۔ اس مظلوم امام کے بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ کربلا میں حضرت قاسم کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ دردناک بھی ہے اور دل کو نچوڑنے والی تاریخ بھی ہے۔ قاسم نے حسن ٹوٹل کیا عمر ہوگی ان کی؟ 12 سے 13 سال۔ بعض مورخین نے عمر لکھی ہے 13 سال، اور شیخ صدوق جیسے، شیخ مفید جیسے، سید ابن طاؤس جیسی شخصیات نے لکھا کہ اچانک پردہ ہٹا اور ایک چاند سا چہرہ خیمے سے باہر آ گیا۔ چاند سا چہرہ، دیکھنے والے اس چہرے میں کھو جاتے تھے، اس لیے کہ اس چاند کو دیکھ کر لوگ چاند کو بھول جاتے تھے، لیکن تھا وہ نوجوان بچہ۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب دفتر کھولے تو تمام شہداء کا تذکرہ ہوا، تو ایک کونے سے ایک بچے کی آواز آئی، چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں؟ لیکن بچہ رو رہا ہے۔ حسین ابن علی نے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، کونے میں دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا قاسم ذرا بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی آئے؟ پہلا فرد ہے اہل البیت کا، اور وہ بھی یہ نوجوان جس نے موت کا ذائقہ سمجھایا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ کیا بتایا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ جب یہ کہا تو فرمایا کہ ہاں بیٹا کل تمہارا نام بھی اس دفتر میں موجود ہے، لیکن اب قاسم ابن حسن چھوڑ دے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا صرف تم نہیں بیٹا، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی کل شہید ہو۔ جیسے ہی یہ سنا قاسم ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، کہا یا ابن رسول اللہ، چچا جان کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قاسم کی غیرت گوارا نہیں کر رہی اس کم سنی میں کہ کوئی ان کے خیمے کی طرف رخ بھی کرے۔ کیا یہ درندے ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ نہیں بیٹا یہ نہیں آئیں گے، تمہارا ننھا سا بھائی علی اصغر جام شہادت نوش کرنے میدان کربلا کی طرف جائے گا۔ اب ظہر عاشور ہے اور کربلا کے ان شاہ سواروں کے دفتر کھل چکے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور اہل البیت کے جوانوں کی یکے بعد دیگرے باری آ رہی ہے۔ ایک دفعہ قاسم بن حسن دیکھتے ہیں ہر ایک جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، لیکن قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ آتے ہیں چچا کے پاس سے، چچا نے اجازت دیجیے، اجازت نہیں ملتی۔ دوبارہ آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ تیسری بار آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ اس کیفیت میں قاسم ایک پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیوں اجازت نہیں مل رہی۔ اچانک یاد آتا ہے کہ بابا نے جب زہر کی اس تلخی کی وجہ سے کلیجے کے ٹکڑے پلیٹ پر تھے تو اس موقع پر مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ بیٹا حسن، بیٹا قاسم، ایک وقت آئے گا جب اس سے زیادہ تم پر سخت وقت ہوگا، اس وقت میری یہ تعویذ رکھنا، کھولنا، دیکھنا، جو میں نے لکھا ہے اس پر عمل کرنا، تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ جب وہ لمحہ یاد آیا تو بازو سے تعویذ اتاری، کھولا، کیا دیکھا؟ بیٹا حسن کربلا میں ایک موقع ایسا آئے گا جب پانی بند ہوگا اور اہل البیت اسیر ہونے والے ہوں گے، تمہارے چچا اکیلے رہ جائیں گے، میں نہیں ہوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس موقع پر میرے بھائی حسین کو تنہا چھوڑ دو، اس موقع پر میری جگہ تم نے کھڑے ہونا ہے۔ قاسم بن حسن کھڑے ہو گئے، یہ پرچی اٹھائی، بھاگ کر گئے مولا حسین کی بارگاہ میں۔ مولا مولا یہ مجھے میرے بابا کی وصیت ملی ہے،
امام حسن نے جیسے ہی یہ رخا دیکھا، اٹھایا، دیکھا، جیسے ہی خط پر نگاہ پڑی، اپنی آنکھوں سے لگایا، ہونٹ سے لگایا، چوما، پڑھا، کیا لکھا تھا؟ وہی عبارت جو حضرت قاسم کے لیے وصیت تھی. جیسے یہ عبارت پڑھی نا، ایک دفعہ بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. حسین بن علی نے ایک دفعہ بلک بلک کر رونا شروع کیا. اور مورخین کہتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا، کسی اور کے ساتھ حسین بن علی نے ایسا نہیں کیا. اس بچے کو سامنے گئے، اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر دونوں نے رونا شروع کیا. اور اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے. دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے. بہت دیر بعد ہوش آیا، اٹھے. اب حسین ابن علی نے اس بچے کو تیار کرنا شروع کیا، لیکن کس کیفیت میں؟ عمر کم ہے، کم سنی ہے، اس لیے نہ گھوڑا اور سواری اس سطح کی ہے، نہ تلوار اور نہ زرہ. اس کیفیت میں زرہ پہنائی، امامہ باندھا، لیکن جو امامہ باندھا اس کا آدھا چہرے کو لپیٹ دیا اور آدھا سر پہ باندھا، تلوار ہاتھ میں دے دی. اب حسن ابن علی کے بیٹے قاسم میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میدان میں لشکر اشقیاء کا جو مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا ایک چاند سا نوجوان حسین کے خیمے کی طرف سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو میدان میں آنے کی اتنی جلدی ہے کہ اس کے قدموں میں سے دائیں بائیں پاؤں پہ جو جوتا ہے اس کا تسمہ بھی کھلا ہوا ہے اور تسمہ بھی باندھنا بھول گیا ہے. اتنی اس کو جلدی ہے میدان میں آنے کی اور لڑنے کی. قاسم کی شجاعت کا پیکر، حضرت قاسم حسن ابن علی کی شجاعت کا پیکر میدان میں آ کر سب سے پہلے جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں قاسم ابن حسن ہوں، حسن کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے. وہ حسن جو علی کا بیٹا اور علی کی شجاعت ان کا پیکر تھا. آؤ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے. جب یہ لڑتے ہیں اور رجز بڑھتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ 35 سے زیادہ لشکر اشقیاء کو انہوں نے فنار کیا. ایک دفعہ ایک لشکر اشقیاء کا، عمر سعد کے لشکر کا ایک بندہ جو اپنے حساب سے بہت بڑا شاہ سوار تھا، آیا پیچھے سے، اس نے ایک وار جو کیا تو حضرت قاسم زمین پر آ گئے. لیکن زمین پر آتے آتے ایک ندا بلند ہوئی، چچا جان اپنے بیٹے کے سرحانے پہنچیے. حسین آئے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب حسین آئے تو عقاب کی طرح سے آئے، اتنی تیزی سے آئے اور تلوار چلائی کہ جس لعین نے قاسم پر وار کیا تھا اس کا ہاتھ کٹ گیا. اس کو بچانے کے لیے جب لشکر آیا تو غبار اٹھا. جب حسین پہنچے قاسم کے سرحانے تو کیا دیکھا؟ گھوڑے ادھر سے ادھر ہو چکے ہیں اور ادھر سے ادھر ہو چکے ہیں، اور لاشیں قاسم پامال ہو چکا. اس پامال شدہ لاشیں قاسم کو اٹھا کر اب جب خیمے کی طرف رخ کر رہے تو لکھا ہے کہ جب قاسم کو سینے سے لگا کے جا رہے تھے تو لاش یوں بکھر رہی تھی کہ قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے. اور دروازے خیمہ پر، خیمے کے پردے کے پیچھے قاسم کی ماں کھڑی اپنے اس جھولتے ہوئے بیٹے کے لاشے کو دیکھ رہی تھی اور پھر پکار رہی تھی، مولا حسن ایک وہ غم تھا اور ایک آج کا غم ہے، یہ غم کیسے انسان بھلا سکتا؟